فرمایا میں یہ گل کی ہے نا کہ کئی علماء یہ فرماندے نے کہ کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، ہر گناہ ہی کبیرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا، یہ دیکھو کتنی وڈی ذات کا گناہ کیتا جا رہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا اے عزیر، خطاب کیتا جا رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام دے نال، لیکن مقصود ہے امت۔ فرمایا کہ جدو تو چھوٹا گناہ کرے نا، چھوٹا گناہ، تو چھوٹے گناہ دے چھوٹے پن وال نہ ویخ، گناہ دے چھوٹے پن وال نہ ویخ، بلکہ اے ویخ تو کڈی وڈی ذات دا گناہ پہ کرنا ہے۔ معلوم ہویا بھاویں گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہوئے، بزرگان دین اس نو کی سمجھدے نے بڑا گناہ سمجھدے نے۔ تو لہذا تاں واسطے بعض بزرگان دین یہی فرماندے نے کہ ہر گناہ ہی کی ہے کبیرہ ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں۔ لیکن بعض فرماندے نے کہ ایک گناہ دوسری دی بنسبت صغیرہ بھی ہے کبیرہ بھی ہے، یعنی گناہ اس تو بڑا بھی گناہ ہے، اس دی بنسبت ایک گناہ ہو جائے گا چھوٹا، ایک کسے گناہ تو بڑا ہے اس دی بنسبت ایک گناہ ہو جائے گا بڑا، ایک بڑا گناہ یعنی اس تو بھی چھوٹا ہے تو اس دی بنسبت ایک گناہ کی ہو جائے گا، اور اس تو بھی بڑا گناہ ہے اس دی بنسبت ایک گناہ کی ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا۔ تو بہرحال بعض بزرگان دین نے، علماء امت نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس گناہ دے اتے وعید آئی ہے، یا جس گناہ دے اتے حد جاری کیتی جاتی ہے، یا جس گناہ دے اتے عتاب و عذاب ہوئے گا، وہ گناہ کی ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہی صحیح اصح قول مینوں ہی لگتا ہے، کیونکہ بزرگان دین نے جڑا استدلال فرمایا اور احادیث مبارکہ بھی ہیں، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کبیرہ گناہ گنوا کے یہ دسیا بھی یہ فلانے فلانے کبیرہ گناہ نے۔ یہ تو پتہ کی چلتا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی ہوندے نے اور کبیرہ گناہ بھی ہوندے نے۔ بہرحال مختلف تعریفہ نے جڑے ہوندے نے فقیر اللہ تعالیٰ دے، وہ ہر گناہ نو کی سمجھتے ہیں کبیرہ ہی سمجھتے ہیں، کسی گناہ نو صغیرہ نہیں سمجھتے۔ ہن دوستو اج میں جناب دے سامنے گناہاں دے برے اثرات دساں گا۔ گناہاں دے ضرور برے اثرات ہوندے نے، جس طرح کہ دیکھو نا نجاست ہے نا، نجاست انسان جدو دیکھدا ہے، دیکھدیاں ہی ایک انسان دی طبیعت تے ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک الجھن جی انسان دی طبیعت تے طاری ہو جاتی ہے جس وقت نجاست نو دیکھدا ہے، یا کسی تے ظلم ہو رہا ہوئے، جہدے تے ظلم ہو رہا ہوئے اس نو ظلم دے نال مار پٹائی دے نال ظاہر بات ہے تکلیف ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ اسی طرح گناہ بھی کی نے اپنی جان تے ظلم نے، اور گناہ بھی نجاست وانگو نے۔ جس طرح ظاہری نجاست دے اثرات ہوندے نے، انہوں ویکھ کے انسان دی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، اور انسان دے قریب نجاست گزرے یا نجاست لگے قریب، یا نجاست جسم نو لگ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور جناب دی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جڑے گناہ ہوندے نے یہ بھی نجاست وانگو نے، ان دے بھی ایویں برے اثرات ہوندے نے، اگرچہ انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، البتہ گناہاں دے برے اثرات ضرور ہوندے نے۔ تے میرا اس موضوع دے بیان دا مقصد کی ہے؟ موضوع دے بیان دا مقصد یہ ہے کہ اج کل گناہاں دے نال الفت اور محبت پائی جاتی ہے، گناہاں نو قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا، گناہاں نو محبت دے قابل سمجھا جاتا ہے۔ تسا دیکھ لو تعلیم دا نتیجہ ہے، سکول دی تعلیم دا نتیجہ، ان دے اندر تعلیم ہی ایسی دیتی جاتی ہے کہ اس دی تعلیم دے اندر جڑا اسلام دی نگاہاں دے اندر گناہ ہے وہ نیکی کر کے دکھایا جاتا ہے، جس طرح کہ عورتوں دی بے پردگی ہو گئی یا دیگر چیزاں ہو گئیاں۔ کہ اس وقت نظریات ہی اس طرح دے بن چکے ہیں کہ گناہاں دے نال الفت ہوندی ہے، اور جہاں نیکیاں ہیں انہاں دے نال سانو الفت نہیں رہ گئی۔ تاں واسطے کوئی نیکی کردہ نظر آ جائے تو سانو بڑا اجنبی جہاں محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی برائی کردہ نظر آ جائے تو اساں دے دل دے اندر الفت تے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لو گناہاں دے نال نفرت رکھنا ضروری ہے، اگر انسان گناہاں نال نفرت نہ رکھے اس کا ایمان دے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ سرکار روایت فرماندے نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کی وہی فرمائی کہ فلانی بستی نو بستی آلیاں دے سمیت الٹ دیتا جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفت عین. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب سونیا اس بستی دے اندر ایک انج دا بندہ رہندا ہے, ایک انج دا بندہ رہندا ہے کہ اس نے ایک لمحہ بھی یا رب سونیا تیری برائی نہیں کی تھی, تیری نافرمانی نہیں کی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ادھر دیکھو نا, اگر میں کسی دے بارے آکھاں یہ بڑا بندہ نیک ہے, انہیں کدی نافرمانی نہیں کی تھی, ہو سکتا ہے نافرمانیاں خلوت دے اندر کردا ہوئے, میں تے دی جلوت ویکھی ہے خلوت تے نہیں دیکھی, میں تے لوگاں دے سامنے ویکھیا اینو کلیاں تے نہیں ویکھیا, ہو سکتا ہے مینوں دھوکا لگ رہا ہوئے, ظاہری نیک ہوئے اندر دا نیک نہ ہوئے. لیکن جبریل علیہ السلام جن دے بارے فرما رہے ہیں کہ یا رب سونیا انہیں ایک لمحہ بھی برائی نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم. توجہ کرو توجہ, اقلبها علیہ وعلیہم. اے جبریل جن نے ساری زندگی تسبیحاں پھیریاں سن, جن نے ساری زندگی نفلاں پڑھیاں سن, جن نے ساری زندگی سجدے کیتے سن, اس جناب جی سجدے کرن والے نو پہلو غرق کر, آبادی والے نو بعد غرق کر. اللہ گل دے وقت توجہ نہیں کیتی. عرض کی تھی یا رب سونیا بستی والے نو تو میں غرق کر دینا, لیکن عرض یہ ہے کہ اس بستی دے اندر ایک نیک بندہ بھی رہندا ہے, اینو بھی غرق کر دیواں. رب تعالیٰ نے فرمایا اینو پہلو غرق کر, بستی والے نو بعدو غرق کر. وجہ فإن وجهه لم يتمعر فيا ساعة قط. خود تا بڑیاں تسبیحاں پڑھدا سی, خود تا بڑے نوافل پڑھدا سی, خود تا بڑے سجدے کردا سی, لیکن برائی دیکھ کے ایندا چہرہ نہیں سی بدلدا. ہاں سانو نیکیاں دی ضرورت, کلی نیکیاں دی ضرورت نہیں ہے کہ خود بندہ نیکیاں کردا ہوئے, برائی دے نال نفرت نہ رکھدا ہوئے. سجنا پتہ چلیا کہ بندہ جدوں گناہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, اور اسی طرح بندہ بھاوے خود نیکیاں کرتا ہوئے لیکن گناہاں دے نال نفرت نہ رکھدا ہوئے, یہ بھی عذاب الہی دا سبب ہے. اللہ تعالیٰ دے عذاب تو وہی بندہ بچے گا جڑا خود نیکیاں بھی کرتا ہوئے اور برائیاں دے نال انتہا درجے دی نفرت بھی رکھدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. ہاں اسا تھانوں کئی لوگ نظر آن گے خود داڑیاں رکھیاں ہون گیاں, خود تسبیحاں پکڑیاں ہون گیاں, لیکن گھر دے اندر فلماں چل رہی ہون گیاں. اگر بازار دے اندر گانے چلتے پے نے کوئی گل نہیں کرنگے, مولوی صاحب جہاں کوئی جتھے لگیا رہے. اوے سجنا جدو تیرا یہ نظریہ بن جائے گا کہ جتھے کوئی جڑا لگیا رہے تو پھر یاد رکھ لے تم بھی عذاب وچ مبتلا ہوئے گا, یہ بھی عذاب دے اندر مبتلا ہون گے. یہ برائیاں کر کے عذاب وچ مبتلا ہون گے, تو برائیاں نہ نفرت نہ رکھ کے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے گا. پتہ چلیا عذاب الہی تو اگر بچنا سا چاہنے ہاں پھر سانو برائیاں تو بھی بچنا پینا ہے اور برائیاں دے نال نفرت بھی رکھنی پینی ہے. انہاں تک سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ اور دوسرے نمبر تے اج ساڈے اندر گناہاں دے نال گناہاں نو اساں با برکت سمجھنے ہاں, گناہاں نو یہ سمجھنے ہاں یہ بڑی برکت والی چیز ہے. کیویں اج دے شعراء قوال انج دے شعر پڑھتے ہیں کہ اگلے دا نظریہ بن جاتا ہے کہ یار گناہ کوئی بڑی برکت والی چیز ہے. جس طرح کہ عام طور تے شعر پڑھیا جاتا ہے نیکوکاراں نو مان ہے نیکیاں دا, گناہگاراں نو مان حضور دا ہے. جدو اینا شعر کسی نے سنیا بھی یار جڑے نیکیاں کرتے ہیں انہاں نو تا مان ہے نیکیاں دا, تے گناہگاراں نو مان ہے حضور دا, تے حضور دا مان تا سبحان اللہ. نیکوکار پتہ نہیں جنت وچ جاون نہ جاون, جڑے برے ہیں وہ ضرور جنت جان گے. تے پھر یاد رکھ لے جدو یہ نظریہ بن جائے گا پھر کی ہوئے گا بھی جنیاں برائیاں کرنیاں نہیں کیتی جاؤ, کیوں برائیاں کران گے تو حضور دا مان ہوئے گا, جدو حضور دا مان ہوئے گا سانو جنت لب جائے گی. لیکن سجنا یہ شعر پڑھن والے نے اینا نہیں سوچیا کہ جڑے نیکو یہ آخدا پیا نیکوکاراں نو ہے مان نیکیاں دا. جدو نیکوکار مان نیکیاں تے کرن گے نیکوکار رہن گے,
گل سمجھو نا، جدو نیکوکار نیکیاں تے مان کرن کے پھر نیکوکار رہ جان گے، وہ تو پھر نیکوکار رہ ہی نہیں گیا، تو الٹا بریاں نال بھی برے ہو گئے، تے پھر یہ کہن دا کی تک بنیا کہ نیکوکاراں نو مان نیکیاں دا ہے۔ اوے سجنا جدو نیکیاں کرن کے نیک ہی نہیں رہن گے۔ دوسرے نمبر تے اوے سجنا نیکوکاراں نو مان نیکیاں دا نہیں ہوندا، بلکہ انہاں نو مان حضور دا ہے۔ کیا داتا حضور دے بارے تو یہ آکھے گا کہ انہاں نو مان نیکیاں دا سی؟ کیا بابا فرید نو یہ آکھے گا انہاں نو مان نیکیاں دا سی؟ نا سجنا، جنہیں بھی نیکوکار ہوئے نے انہاں نو مان کیندا سی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عقل مند انہوں نہیں کہندے کہ جڑا اپنے خواہش نفس دی اتباع کرے اور تمنا اللہ تعالیٰ تے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مینوں بخش دے گا۔ عقل مند وہ ہے کہ جڑا نیکیاں کرے، نیکیاں کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ تے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مینوں بخش دے گا۔ دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ برائیاں ہوتے نہیں کیتا بلکہ اعمال صالحہ ہوتے فرمایا۔ لہذا جدو اساں ویخنے ماحول دے اندر کہ گناہاں دے نال محبت اور گناہاں دے نال الفت تے گناہاں نوں بابرکت سمجھا جا رہا ہے، سارا حق بندا ہے اساں انج دا موضوع بیان کریے جن دے نال ساڈا نظریہ بن جائے کہ گناہ یہ انتہائی قابل نفرت چیز ہے اور انتہائی نحوست والی چیز ہے، ان دے انتہائی برے اثرات نے۔ جدو یہ ساڈا نظریہ بن جائے گا اساں اپنے آپ کو گناہاں تو محفوظ رکھنا گے، اور یہ نظریہ رکھنا ہر ایک مسلمان دے اوپر فرض ہے۔ بولو تو سبحان اللہ۔ میں جناب کے سامنے آیات مبارکہ کو ثابت کراں گا کہ گناہ انتہائی نحوست والی چیز ہے، اور احادیث مبارکہ سے بیان کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرماندا ہے فلما آسفونا انتقمنا منهم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جدو انہوں نے حد تو تجاوز کیتا، جدو انہوں نے سانو غضب دلایا، جدو انہوں نے ساڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، اسا پھر کی کیتا انتقمنا منہم، اسا انہوں نے کل انتقام لے لیا، انہوں نے عذاب دے اندر مبتلا کر چھڑیا۔ اوہ سجنا پتہ چلیا جڑا بندہ برائیاں دے اندر ملوث ہو جائے گا، جڑا بندہ ہر وقت گناہاں دے اندر ملوث ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان دے کو انتقام لوے گا۔ اوہ پتہ چلیا گناہ انتہائی نحوست والی چیز نے، گناہ انتہائی قابل نفرت نے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دا سبب بن جاندے نے۔ اگر انسان گناہاں تو بچنا چاہتا وے، پھر اگر اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچنا چاہتا وے، پھر گناہاں نو چھوڑ کے نیکیاں نو اختیار کر لوے۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا جدو انہوں نے او کم کیتے جڑے کماں تو اسا روکیا سی، اسا انہوں نے زنا تو روکیا، انہوں نے زنا کیتا، اسا انہوں نے شرابہ تو روکیا سی، انہوں نے شرابہ پیتیاں، جڑے گناہاں تو انہوں نے اسا روکیا سی، انہوں نے گناہ کیتے، پھر کی ہویا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ او باندر بن گئے، او دھکتارے ہوئے بن گئے۔ پتہ چلیا گناہ انسان اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور کر دیندا وے، اور نیکیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے قریب کر دیندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ سن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ برائی کرے گا، جڑا بندہ برائی کرے گا، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں کرے گا، انہوں کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں برائیاں دا بدلہ دے گا، انہاں برائیاں دا بدلہ دے گا، پھر کی ہوئے گا من دون اللہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ اندہ کوئی مددگار ہوئے گا، نہ اندہ کوئی بیلی ہوئے گا۔ اوہ سجنا اساں کی سمجھنے ہاں، اساں جنیاں بھی برائیاں کران گے، ایک میلاد کر لواں گے، رسول اللہ سانو بخشا لین گے، اساں یارویں کران گے، جنیاں بھی برائیاں کیتیاں ہون گیاں، ایک دفعہ یارویں کران گے غوث
پاک بخشا لین گے۔ اوے نا جڑا بندہ برائیاں کرے گا، جڑا بندہ گناہ کرے گا اور گناہاں تو توبہ نہیں کرے گا، قیامت والے دن نہ اوندا کوئی مددگار ہونا وے، نہ اوندا کوئی بیلی ہونا ہے۔ مددگار تے دوست غوث پاک ورگے، بابا فرید ورگے، خواجہ معین الدین چشتی ورگے انہاں دی ہون گے جڑے گناہاں دے نال نفرت رکھدے ہون گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سندا جا، ان آیت مبارکہ تو کی گل ثابت ہو گئی کہ گناہ انتہائی نحوست والی چیز نے، گناہاں دے انتہائی برے اثرات نے۔ کی برے اثرات نے؟ جڑا بندہ گناہ کردا وے او اللہ تعالی دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے۔ سنیا اگے حدیث پاک سن، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی غیرت والا وے اور مومن بھی غیرت والا ہوندا وے۔ اللہ تعالی دی غیرت کی چیز ہے کہ جدو اللہ تعالی دی نافرمانی کیتی جاندی ہے، اللہ تعالی دے حرام کردہ چیزاں نو کوئی انسان کردا وے، رب العالمین ان دے اوتے کولو انتقام لیندا وے، اللہ تعالی نو ان دے اوتے غضب آندا وے۔ اوے سجنا مسلمان کیڑا مسلمان ہے جڑا اللہ تعالی نو غضب دلاندا وے، اللہ تعالی نو جناب غصہ غضب دلاندا وے؟ اوے نا مسلمان کامل ہی ہوے گا جیڑا جناب جی انج دا کم کردا ہوے جن دے نال اللہ تعالی رحمت فرما چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سن، ابن ماجہ سرکار دی حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ مومن کوئی گناہ کردا وے، کوئی گناہ کردا وے، اون دے دل دے اوتے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا وے، اون دے دل دے اوتے سیاہ نقطہ لگ جاندا وے۔ اگر توبہ کر لیندا وے، توبہ کر لیندا ہے، او نقطہ مٹ جاندا وے، او سیاہی ختم ہو جاندی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کردا رہندا وے، حتیٰ کہ پھر گناہ کر کے او سیاہی اتنا ود جاندی ہے کہ دل سارا سیاہ ہو جاندا وے۔ ان کی ہو جاندا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حتیٰ کہ پھر کی ہو جاندا وے اوندا دل پھر سارا زنگ آلود ہو جاندا وے۔ جدو زنگ آلود ہو جاندا وے پھر جویں بھی برائیاں کردا وے، جویں بھی گناہ کردا وے اونوں کچھ ہوندا نہیں۔ جندا دل مردہ نہ ہوے، جندا دل زنگ آلود نہ ہوے، جندا دل سیاہ نہ ہوے، بھاویں برائی ہو جاوے اون دے دل دے اندر ملامت ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ اوے سونیا اے گناہاں دا نتیجہ وے کہ دل سیاہ ہو گیا ہے، گناہاں تو نفرت ختم ہو گئی ہے۔ جدو دل سیاہ ہو جاندا وے گناہاں دے نال نفرت ختم ہو جاندی ہے۔ جدو گناہاں دے نال نفرت ختم ہو جاندی ہے بندہ اللہ تعالی دے عذاب دا مستحق بن جاندا وے۔ اوے سجنا ویکھ تسی گناہاں دی کنی نحوست ہے، گناہاں دے نال پہلے سیاہ نقطہ لگیا وے پھر سارا دل سیاہ ہو گیا۔ جدو سارا دل سیاہ ہویا پھر گناہاں دے نال نفرت ختم ہو گئی۔ جدو گناہاں دے نال نفرت ختم ہونی ہے پھر انسان اسلام دے اوتے قائم رہ سکدا نہیں۔ اسلام دے اوتے وہی قائم رہے گا جن دے دل دے اندر گناہاں دے نال نفرت ہوئے گی۔ گناہاں دے نال نفرت ان دے دل دے اندر ہوئے گی جڑا اپنے آپ نو گناہاں تو بچاون والا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، سبحان اللہ۔ ان آیات مبارکہ تو اور احادیث مبارکہ تو کی گل ثابت ہو گئی کہ گناہ انتہائی نحوست والی چیز نے، انتہائی قابل نفرت نے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر کی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا نافرمانیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت تو انسان دور کر چھڑیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے قریب وہی بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت اس شخص دے تے ہی ہوتی ہے جڑا بندہ اپنے آپ کو گناہاں تو محفوظ رکھتا ہے۔ اگلیاں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ پڑھنے تو پہلوں خیر کہ میں ایک گل کرنا چاہنا ہوں سجنوں، اسا اپنے گیرے بان دے اندر جھانکیے، کیا ساڈے دلاں دے اندر گناہاں دی نفرت ہے؟ اسا کیا گناہاں نو قابل نفرت سمجھنے ہاں؟ کیا ساڈے گھر ٹی وی چکلا نہیں چلتا؟ کیا ساڈے گھر گانے نہیں چلتے؟ کیا ساڈیاں شادیاں بیاواں تے کتنے شراباں تے برے کم نہیں ہوندے؟ حالے بھی اسا مسلمان ہاں اور آدھے آپ نو اسا آکھیا اسا عاشق رسول ہاں۔ بھائی سجنا، محب رسول اور عاشق رسول وہ نہیں ہوندا
جرا رسول اللہ دی نافرمانیاں کردا ہوئے، المرء مع من احب الیہ، بندہ قیامت والے دن اون دے نال ہوئے گا جڑا جن دے نال محبت کردا ہوئے گا۔ اوے سونیا جدو اساں برائیاں کران گے پھر یاد رکھ لے سانو رب نال تے رسول نال محبت نہیں ہوئی، پھر سانو کافراں نال محبت ہوئی۔ کیوں؟ الزواجر دے اندر ایک گل لکھی ہے، فرمایا سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالی نے ایک نبی وال وحی فرمائی۔ کی وحی فرمائی؟ کہ اے پیارے نبی اپنے قوم نو جا کے کہہ دیو گے کہ اے میری قوم نہ تساں دشمناں دے ٹھکانیاں دے اندر جایا جے، نہ میرے دشمناں دی جگہاں دے اندر جایا جے، یعنی جتھے میرے دشمن رہندے نے اوتھے نہ جایا جے، نہ ہی میرے دشمناں دا لباس پہنیا جے، نہ ہی میرے دشمناں دی سواریاں دے اوتے سوار ہویا جے، نہ ہی میرے دشمنوں کے کھانے کھایا کرو، نہ میرے دشمناں دے کھانے ورگے کھانا کھایا جے۔ اگر تساں میرے دشمناں دیاں سواریاں جیسیاں سواریاں ہوتے سوار ہو گے، اگر انہاں دی وضع قطن اپناؤ گے، اگر انہاں دا لباس پہنو گے، اور اگر جناب دی انہاں وانگو کھانے کھاؤ گے تو پھر تسی بھی میرے دشمن بن جاؤ گے۔ اے مسلمانوں دسو کیا اساں کافر دی تعلیم نو پسند نہیں کیتا؟ کیا اسا کافر دی تہذیب نو پسند نہیں کیتا؟ ساڈے بچیاں دا لباس کدی اسلامی سانو لباس نظر آیا؟ اسا لباس پہنیا تے کافر دا پہنیا، اگر اسا صورت اپنائی تے کافر دی اپنائی، اگر اسا وضع قطع اپنائی تے کافر دی اپنائی۔ اے سونیا یہ مسلمان ہے، شور ہے کہ زمانے میں مسلمان ہوئے نابود، ہم سمجھتے تھے کہ مسلم بھی تھے کہیں موجود، وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اے سونیا نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ ساری وضع قطع کافراں جیسی، ساری شکل و صورت کافراں جیسی، سارا لباس کافراں جیسا، حال بھی اسا مسلمان ہاں۔ اے سونیا مسلمان او نہیں ہوندا جنوں ویکھ کے کافر یاد آ جائے، جنوں شناختی کارڈ دکھا کے دسنا پے میں مسلمان ہاں۔ مسلمان او ہوندا ہے جویں پیر کرما والے سرکار فرماندے ہوندے سن، آپ فرماندے ہوندے سن اے مسلمانہ اے میرے مریدو مسلمان کنوں آکھدے نے؟ آپ فرماندے ہوندے سن کہ اگر تساں کئی سینکڑوں ہزاروں انگریزاں کافراں دے وچ بیٹھے ہوو، اتو آن والا ویکھن والے بندے نو پوچھنا نہ پوے مسلمان کیڑا ہے کافر کیڑا ہے، اونوں اون دی شکل و صورت ویکھدے ہی پتہ چل جائے کہ ایک کافر نے مسلمان نے۔ اوے دس سی مسلمانہ تیری میری وضع کدھر چلی گئی؟ اسا سارا کچھ نبی پاک سرکار نے جڑا دیتا سی کافر دے ہتھے لٹا کے رکھ دیتا۔ اج دن وچ دے مسلمان کیا نظر آن گے؟ عید دے مسلمان ضرور نظر آن گے، نہ پتہ چلے گا کافر کیڑا ہے، نہ پتہ چلے گا مسلمان کیڑا ہے۔ شکل و صورت دیکھو گے تو داڑھی مچھ منی ہوئے گی، اگر لباس دیکھو گے تو کافراں والا، اگر کٹنگ دیکھو گے کافراں والی۔ اے مسلمانہ اندہ نام مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی اس نو آکھدے نے کہ اگر مسلمان سینکڑوں کافراں دے اندر بیٹھیا ہوئے، دورو آن والا ویکھن والا دورو آ کے آ مسلمان پہ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سونیا اساں اپنے گریبان دے اندر چھانکیے کہ جویں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میرے دشمناں دا لباس پہنو گے میرے دشمن بن جاؤ گے، اسا دشمناں دا لباس اپنایا تے پھر اسا اللہ تعالی دے دوست نہیں بنا گے، اسی اللہ تعالی دی رحمت دے قریب نہیں ہوواں گے، اللہ تعالی دی رحمت تو دور ہوندے جاواں گے۔ اگر اسا اللہ تعالی دی رحمت دے قریب ہونا چاہنے ہاں پھر یاد رکھ لو اسا کافراں دی تہذیب اور انہاں دی طریقے تو بچیے، جدوں انہاں دے طریقے تو بچاں گے اللہ تعالی دی رحمت دے قریب ہو جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ اگے مسلمانوں گناہوں دے برے اثرات وچوں ایک گناہوں دا برا اثر ہے اللہ تعالی گناہگار دے تو خیر دی توفیق نو سلب کر لیندا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جدو انسان گناہ کردا ہے نا اور گناہ دے اوتے ڈٹ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں پھر خیر دی توفیق نہیں نصیب فرماندا، نیکی دی انہوں توفیق نصیب نہیں فرماندا، ان دے کل اسباب ہون دے باوجود انہوں نیکی دی توفیق نصیب نہیں ہوندی۔ ایک میں واقعہ سنا کے اس گل دی وضاحت کرنا ہوا، فرمایا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاباں دے اندر کہ ایک شخص سی وہ آیا، بلکہ ان گل پہنچی مسلمانہ تک کہ ایک مسلمان سی، وہ انتہائی پکا مسلمان سی لیکن وہ عیسائی کافر بن گیا، علیہ باللہ مرتد ہو گیا۔ مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، علماء نے جمع کیتا کہ ساری بستی دے اندر ایک مسلمان سی وہ کافر ہو گیا، انہوں بنیا کی ہے، انہوں کوئی سمجھاؤ گے؟ سارے علماء جمع ہو کے آ گئے،
انہیں آخیا بیلیا تینوں اسلام کے اندر کیڑی کوئی کمی نظر آئی ہے جہاں تو کافر بن گیا ہے؟ اج اساں بھی دیکھیے نا سانو اسلام دی تعلیم کے اندر کیڑی کمی آئی ہے، اسلام دی تہذیب کے اندر سانو کیڑی کمی آئی ہے جہاں اساں کافر دے بوئے تے چلے گئے؟ انہاں علماء نے آکھیا تینوں اسلام دے اندر کیڑی کمی آئی جہاں تو عیسائی بن گیا میں؟ کیڑا جناب دی عیسائیاں دے اندر تینوں تفوق نظر آیا، بلندی نظر آئی جن دی وجہ تو عیسائی بن گیا؟ انہیں آکھا گل یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سردیاں دے ایام سن تے فجر دی نماز شریف پڑھنے واسطے مسجد شریف دے اندر گیا، وضو کیتا، ٹھنڈا پانی سی، بڑی مشکل نہ وضو کیتا، وضو کر کے بیٹھ گیا، توجہ کریا جی، وضو کر کے بیٹھ گیا تے ادھر اقامت کا وقت ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ جدو وضو ٹوٹیا نا تے اقامت بھی ہو گئی تے میں بس سستی کر بیٹھا، وضو نہ کیتا۔ میں کہ اگے بڑی مشکل نہ وضو کیتا، ٹھنڈ سی، ہن میرے کو وضو نہیں کیتا جاندا، وضو نہیں کیتا تے میں بغیر وضو تی الیاد باللہ نماز شریف پڑھنا شروع کر دی تھی۔ جدو میں نماز شریف پڑھنا شروع کی، اگر مسلمانوں نے توجہ نہ سنو گے نا تو تھانوں جڑا میں اج عنوان رکھیا وہ سمجھ آ جائے گا کہ گناہوں دے انتہا درجے دے پورے اثرات نے، بڑے ہی واقعات ہیں بہت زیادہ، لیکن مقصود واقعات سنانا نہیں، گل سمجھانا مقصد ہے کہ جڑا بندہ گناہ کرتا ہے انج دے برے اثرات اندے انسان نو ویکھنے پیندے نے اور ان دے اثرات انسان تے مرتب ہوندے نے کہ انسان حیران رہ جاندا ہے۔ جدوں نے آکھیا کہ میں نماز شریف پڑھن واسطے کھڑا ہویا نا، اندر میرا ڈردا پیا سی کہ تو نماز شریف پڑھدا پیا بغیر وضو، تو ہونے اللہ تعالیٰ دے غضب دیا بجلیاں گردیاں نے تیرے اوتے، لیکن نہ میں اندر ڈردا رہا، نماز میں نہیں پڑھ۔ جدوں میں نماز پڑھی نا تو میں مسجد تو باہر آیا، میں کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اگر اسلام سچا مذہب ہوندا تو میں بغیر وضو تو نماز پڑھی سی، میرے اتنے ضرور عذاب الہی نازل ہوتا، جہاں عذاب میرے اتنے نازل نہیں ہویا، معلوم ہے اسلام سچا مذہب نہیں، میں تاں واسطے عیسائیت قبول کر لی۔ جہے علماء بیٹھے سن انہوں نے اکھاں چترو آ گئے، انہیں آکھا جھلیا حالے تیرے اتنے عذاب الہی نہیں آیا، اگر تیرے تے آگ برس جاندی تے کوئی بڑا عذاب نہیں سی، اگر تو زمین دے وچ دھس جاندا یہ بڑا عذاب نہیں سی، اگر تیرے اوتے اے جناب ہی تینوں غرق کر دیتا جاندا یہ بڑا عذاب نہیں سی۔ سب تو بڑا عذاب تے یہ ہے رب تعالیٰ نے اسلام نو تیرے کو لے لیا، تیروں اپنا اسلام تیرے کو سلب کر لیا، تو حالے سمجھنا میرے اوتے عذاب نہیں نازل ہویا؟ اوے سجنا اساں بھی گناہ کرنے ہاں، اساں سمجھنے ہاں اساں رشوت کھادی ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، اساں جھوٹ بولیا ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہویا، اساں سمجھا کوئی مسئلہ نہیں، اساں زناواں دے اندر مبتلا ہو گیا، شراباں پیتیاں، اساں آکھا ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہویا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اوے سجنا جڑا تو گناہ پہ کرنا یہی تو سب تو رب تعالیٰ دا بڑا عذاب ہے۔ اگر رب تعالیٰ تیرے تے رحمت فرماندا تیرے تو کوئی تھوڑا بہت عذاب نازل کر کے تینوں برائی تو محفوظ کر لیندا، جڑا رب العالمین نے تیرے تے عذاب نازل نہیں فرمایا یہی سب تو بڑا عذاب ہے۔ بزرگان دین فرماندے نے عذاب دا بندے نو اے جناب دی محسوس نہ ہوئے، احساس نہ ہوئے، یہ سب تو بڑا عذاب ہے۔ جڑے فقیر لوگ ہوندے نے اگر انہاں دے کول ذری کو کمی کوتاہی ہو جائے فوراً انہاں دے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا روض الفائق دے اندر، ایک شخص آپ علیہ السلام دی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہویا، انہاں دی اکھ لٹکی ہوئی سی، یعنی ڈھیلا اکھ دا باہر آ چکیا سی، اکھ بہ گئی سی، روندے روندے آ رہے سن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آ رہے سے رستے کے اندر ایک غیر محرم عورت وال میری نظر پہ گئی، نظر پئی نا تے النظرۃ الاولیٰ لاکا والثانی علی کا، پہلی نظر تا ماں پہ، دوسری نظر تے پکڑ ہے۔ میں دوبارہ پھر ویکھ بیٹھا، جدو دوبارہ ویکھیا نا فوراً دیوار تو ایک ڈھیلا آیا، میری اکھ تے وجیا، اکھ میری بہ گئی، تے پھر آواز آئی اگر دوبارہ دیکھیں گا تیری ایسا دوسری اکھ بھی ضائع کر دیں آگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لفظ سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جن دے ہوتے اللہ تعالیٰ رحمت فرمانتا ہے نا ان دے انہوں دنیا دے اندر ہی عذاب دے دیندہ ہے۔ رسول مسلمان اساں ہر وقت برائیاں دے اندر ملوث رہیے تے اساں سمجھیے ساڈے تے عذاب نہیں، عذاب نہیں ہے کہ ساڈے کول سکون نہیں ہے، ساڈے کول اطمینان نہیں ہے، ساڈے کول خیر دی توفیق سلب کر لی گئی ہے۔ سونیا یہی سب تو بڑا عذاب ہے۔ اگر اساں ان عذاباں تو بچنا چاہنے ہاں پھر اساں اپنے آپ کو گناہوں تو محفوظ رکھیے اور نیکیاں دے قریب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے حق تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اے انشاءاللہ دی گناہوں دے برے اثرات اگلے جمعے بھی بیان کریں گے، اس تو بعد ہی پھر اگے کبیرہ گناہوں دی تفصیل ہوندی چلے گی۔
بہرحال سناون دا مقصد کی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ انہی دیر تک قوم دے حالات نو نہیں بدلدا جنی دیر تک وہ اپنے آپ نو نہ بدلے۔ سونیو اج اسا دیکھیے مسلمانوں ساڈے حالات کی بن چکے نے۔ اج دیکھو کہ ساڈے تے وہ بھی وقت آیا سی کہ ساڈا نام سن کے کافراں دے دل دہل جاندے سن، ساڈا نام سن کے ساڈے کپڑے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن، اس دے باوجود کیسر و کسرا بادشاہاں دے متھے تے پسینے آ جاندے سن۔ آج اسا انہیں ذلیل و رسوا کیوں ہو کے رہ گئے؟ وجہ کی ہے اسا اپنے دین تو دور ہو گئے، اپنے قرآن سے ہو کر دور۔ آج ہے مسلمان چکنا چور۔ اگر اسا قرآن مجید قریب ہو جاواں گے رب العالمین سنوں پھر وہی اس کا نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ۔